پر الزامات بھی ہیں کہ آپ جھوٹ بہت بولتے ہیں. آپ نے شاذب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ ڈیالہ جیل میں آپ کے ساتھ پادری ظفر بھٹی جو کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق شہباز بھٹی صاحب کے بھائی تھے, وہ بھی عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے. لیکن ابھی حال ہی میں کینیڈا میں موجود شہباز بھٹی کے حقیقی بھائی نے یہ بتایا کہ ظفر بھٹی ان کے بھائی ہیں ہی نہیں. اس الزام کی کیا حقیقت ہے؟ بس اتنا ہی بتایا انہوں نے, کچھ اور بھی بتایا انہوں نے؟ بتائیں نا آپ. نہیں وہ آپ بتائیں نا, آپ کو کسی نے بتایا نا یہ؟ نہیں ہم نے تو کلپ سنا نا ان کا کہ بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, انہوں نے پوری بات آگے کیا کی ہے؟ بس اتنا کلپ سن کے ہم نے سوال لکھ لیا. نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ انجینئر صاحب نے جتنی باتیں کی ظفر بھٹی صاحب کے والے سے وہ درست ہے, ان کے مقدمے کے اعتبار سے جو باتیں کی وہ درست ہے, جو انہوں نے ظفر بھٹی صاحب کو سپورٹ کیا وہ بالکل درست ہے, ان پہ جو جھوٹا مقدمہ بنا ہوا تھا اس میں انجینئر صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے یہ بھی درست ہے. یہ ساری باتیں انہوں نے کی, اور جیو کے اوپر باقاعدہ یہ نیوز کے طور پہ چلا ہے یہ پال بھٹی صاحب کا بیان کہ انجینئر صاحب نے جو کیس سے متعلق باتیں کی وہ بالکل درست ہیں, اور جو انہوں نے ظفر بھٹی صاحب کا خیال رکھا اس حوالے سے کہ ان کو سپورٹ کیا اس کیس میں, تو ہم اس میں ان کی تحسین کرتے ہیں. ایک ان کی ریزرویشن تھی کہ وہ ہمارے سگے بھائی نہیں ہیں. اب اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات کہ میں نے اس میں سے کیا نکالنا تھا, اس کی وجہ سے مقدمے میں کوئی کمزوری والا معاملہ نہیں ہوتا. مقدمہ تو یہ تھا کہ وہ بندہ 13.5 سال سے ناحق قید تھا, اس کا نام ظفر بھٹی تھا یا اس کا نام امتیاز بھٹی تھا, تو یہ جھوٹ نہیں ہو جائے گا کہ امتیاز بھٹی بول دیا, بندہ تو وہی تھا نا, نام میں سلپ آف ٹنگ ہو سکتا ہے. اچھا, یہاں پہ کوئی سلپ آف ٹنگ بھی نہیں ہوا, نہ کوئی جھوٹ ہوا, نہ کوئی غلط بیانی ہوئی. وہ کیا ہوا؟ پہلی بات یہ ہے کہ مجھے کس نے بتایا کہ شہباز بھٹی صاحب ان کے بھائی ہیں؟ خود ظفر بھٹی صاحب نے. ایک دفعہ نہیں, درجنوں دفعہ. میں تو رہتے ہی ان کی چکی میں تھا, اور اس سے بڑھ کر انہوں نے جاتے ہوئے اپنی ایل ای ڈی مجھے گفٹ کی, میرے ہاتھ چوم کے گئے, اتنی رسپیکٹ تھی انہوں نے. اپنا جو کولر تھا جو گرمیوں میں استعمال کرتے تھے وہ مجھے گفٹ کر کے گئے, اور انہوں نے مجھے اپنے ہینڈ ریٹن سے اپنی وائف کا نمبر, اپنا ای میل ایڈریس اور اپنے بھائی کا نمبر, ڈاکٹر پال بھٹی, اور ادھر لکھا بردر اور نیچے لکھا وائف, دونوں کے نمبر الگ الگ. اور بردر سے مراد وہ کرسچینٹی کے رشتے میں بردر نہیں لے رہے تھے, حقیقی بردر ہی لے رہے تھے. ٹھیک ہے, انہوں نے کبھی مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ میرا حقیقی بھائی وہ ہے یا نہیں ہے. انہوں نے یہ ٹاپک کبھی ڈسکس نہیں کیا. انہوں نے بات یہاں سے سٹارٹ کی کہ میرے بھائی کو ان لوگوں نے قتل کیا, شہباز بھٹی کو, میں اس کی لاش لینے کے لیے آیا تھا اور مجھے اس مقدمے میں پھنسا دیا. جب یہ شاذیب خانزادہ کے ساتھ ہمارا پروگرام چڑھا تو دوسرے یا تیسرے دن شاذیب صاحب نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی انہوں نے یہ رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ انجینئر صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں اور ان کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. کرسچینٹی کے حق میں وہ آواز بلند کرتے ہیں جو پاکستان میں مسیحیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. اور بھٹی صاحب کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کیس کی فائنڈنگ بتائیں واقعی وہ ناحق قید تھے, اور باقی جو انہوں نے بتایا کہ اتنے سال سے تھے وہ بھی درست ہے, اور یہ ان کی جو وفات ہو گئی یہ بھی درست ہے. اور میں نے بتایا میں نے تو ان کی وائف سے بھی تعزیت کی. لیکن یہ جو کلیریفیکیشن کر لیں کہ وہ ہمارے بھائی نہیں تھے, کرسچینٹی کے رشتے میں بھائی تھے. اچھا, میرے پاس تو ریٹن میں موجود تھا, میں نے وہ ریٹن ہینڈ رائٹنگ وہ پرچی شکر ہے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی, کیونکہ میرے لیے ایک یادگار چیز تھی. اس پہ تو ان کی وائف کا نمبر لکھا تھا, وہ ابھی بھی موجود ہے. اندر سے ذرا لے آؤ جی, وہ میرے یہ جا کے لے آئیں گے. میرا جو بیگ ہے نا اس میں جو گرین کلر کی وہ جو ہے نا اس میں وہ چھوٹی سی سلپ پڑی ہوگی. اچھا, وہ میں نے شاذیب بھائی کو امیج لے کے بھیجا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ڈاکٹر پال کو بھیجا. میں نے کہا جی میرے پاس ثبوت ہے, انہوں نے لکھ کے دیا ہوا ہے, یہ ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے, آپ دیکھ لیں. اور زبانی کئی دفعہ انہوں نے مجھے بتایا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے بھائی کہتے ہوں کہ ہم کرسچینٹی کے رشتے میں ان کے بھائی ہیں. اور پھر جو اگلی بات ہے جو ان کیمرہ ہے لیکن میں آن کیمرہ بتا رہا ہوں, بیسیکلی ان کے لیے تھوڑی اس اعتبار سے مصیبت بھی بن گئی کیونکہ ظفر بھٹی صاحب جو تھے وہ پروٹیسٹنٹ تھے اور یہ کیتھولک ہے. تو جس طرح وہابی اور بریلوی اختلاف ہے نا, اسی طریقے سے یہ والا اختلاف بھی وہاں پہ موجود ہے. تو ان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی, ان کا جی کلیریفیکیشن دے دینی ہے. پھر مجھ سے شاذیب خانزادہ نے پوچھا, میں نے ان کو کہا یہ سلپ ہے, ٹھیک ہے, لیکن میں اس میں اس لیے دکھانا نہیں چاہتا, ظاہر ہے یہ پرسنل ہے, میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس یہ موجود ہے, ٹھیک ہے. اوئے کیمرہ ادھر نہ ماری ہے. یہ میں نے ان کو بھیجی, انہوں نے پڑھ لی. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں وہ شاید انہوں نے بردر اس لیے لکھ دیا ہے
کہ کرسچینٹی کے رشتے میں تو ہم بھائی ہیں. تو میں نے کہا انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی تھی, انہوں نے مجھ سے ایسے ہی ذکر کیا تھا کہ وہ میرا بھائی ہے, اور پال بھٹی کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یہ بھی میرا بھائی اس ہے. پر درج ہے نا کہ وہ اس کا بھائی ہے. جی 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 یہ لکھا ہوا ہے, یہ آپ چلے خود پڑھ لیں. صحیح ہے. نہیں نہیں بس ٹھیک ہے. نہیں تصویر نہ لیں لیکن پڑھ تو لیں. نہیں یہ لکھ لیں بردر اور وائف. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جو کچھ بیان کیا وہ بالکل بکش تھا. صحیح ہے. اب اگر ان کے ساتھ کوئی اور ایشوز لگے ہوئے ہیں, این ممکن ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ بالکل درست ہو, این ممکن ہے کہ وہ وہابی بریلوی اختلاف ہو, کہ وہ کیتھولک جو ہے, کیتھولک آپ کو پتا ہے پروٹیسٹنٹس کو وہابی کہتے ہیں, کیونکہ پروٹیسٹنٹ جو ہیں عیسیٰ ابن مریم جیزس کرائسٹ کا مجسمہ بنانے کے خلاف ہیں. صحیح ہے. کیتھولک ان کے مجسمے بناتے ہیں. پروٹیسٹنٹ جو ہیں وہ شادی کرنے کو درست سمجھتے ہیں, کیتھولک درست نہیں سمجھتے. تو یہ بھی معاملات ہیں. تو یہ میں نے پرچی آپ کو اس لیے دکھا دی کہ آپ یہ پڑھ لیں. بالکل صحیح. باقی میں اس کو اس میں نہیں دکھاؤں گا. پال بھٹی صاحب کو یہ میں نے امیج بھیج دیا, شاہ زیب خانزادہ کو بھی بھیج دیا. پھر شاہ زیب بھائی نے کہا آپ کیا کرنا ہے, اب ظاہر ایک بندہ فوت ہوا ہے اس کو تو نہیں بدنام کروانا یا اس طرح کرنا. تو انہوں نے کہا چلے ہم اس طرح کر دیں گے کہ اس کو ایک طریقے سے خبر کے طور پر کر دیں گے. اور وہ خبر پوری یہ ہے, انہوں نے مجھے جھوٹا نہیں کہا, انہوں نے کہا یہ کلیریفیکیشن ہے. انہوں نے مجھے سچا کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہیں جھوٹے مقدمے میں پھنسایا گیا, جبکہ یہ پنڈی کا جو مفتی ہے جو سٹامپ پیپر لکھ کے سائیڈ پہ ہو گیا تھا ایک بندے کو اکسا کے اور کہہ رہا ہے میرا اس سے تعلق ہی نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے وہ کیس ہی جھوٹا تھا, یہ تو یہ کہہ رہا ہے. تو اصل مسئلہ تو کیس کا تھا. یہ مسئلہ بھی چلے اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا, مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا مشکل سوال لے آئیں گے, اور یہ بائی چانس ہوا ہے کہ آج میرے پاس میرا لیپ ٹاپ کا بیگ موجود تھا, ورنہ یہ پرچی بھی میں آپ کو نہ دکھا سکتا. تو یہ ابرار بھائی یہ واپس پرچی وہاں رکھتے ہیں, بڑی قیمتی پرچی ہے, جہاں سے آپ نے اٹھائی ہے وہاں واپس رکھتے ہیں. بالکل صحیح, بہترین ہو گیا. ظاہر اشکال تھا وہ دھل گیا, اور جو احتمال پایا جاتا اللہ کے فضل سے آپ کو اس پلیٹ فارم سے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بتانے میں سلپ آف ٹنگ ہو جائے, بدنیتی نہیں نظر آئے گی, اور اللہ کے غضب سے وہاں آپ کو سرتپا بدنیتی نظر آئے گی, کیونکہ ان کا اولین مقصد بابوں کو بچانا ہے, اور ہمارا اولین مقصد کیا ہے, بابوں کو کرنا. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں.